کہتے اگر آپ رسول کے مصائب سنیں تو یہ مصائب میں تو کیا ہے؟ رسول کہہ رہے جاؤ اسامہ کے لشکر کے ساتھ، اور وہ لوگ جو بعد از رسول خلافت پہ آنے والے وہ جان ہی رہے اور رسول کے قریبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مصائب تو یہ ہے، کاغذ و قلم مانگا جا رہا ہے، یہ کوئی نکتے نہیں ہیں خطابت کے، یہ مصائب ہے رسول کی۔ اللہ اکبر! کہ رسول آپ یہ سوچیں کہ اتنی تبلیغ کے بعد اگر کاغذ و قلم مانگے تو کاغذ و قلم نہیں دیا جا رہا۔ رسول کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں؟ اللہ اکبر! ہاں عزیزان گرامی، کوئی بڑا انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی مشہور شخصیت معلوم ہوتی ہے کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے اس کے۔ کائنات کی جو سب سے بڑی مشہور شخصیت کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی، صحن خانہ میں آتا ہے اور آنکھوں سے اشک جاری۔ عزیزان گرامی، رسول کی آنکھوں میں کوئی اشک دیکھ لے بات اور ہے، لیکن بیٹی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ رسول کی بیٹی اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا بابا فاطمہ کو ہر چیز گوارا ہے، اپنے بابا کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے آسمان کی طرف دیکھ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ صحن خانہ میں تھے، رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمہارا بابا اس دنیا میں بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ ارے جیسے ہی بیٹی نے سنا، ایک مرتبہ بیٹی تڑپ گئی، باپ سے لپٹ گئی۔ وہ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے بابا آخر آپ کے بعد فاطمہ کیسے جیے گی؟ ہاں عزیزان گرامی، آپ سنیں گے کہ رسول نے کیا کہہ کے تسلی دی۔ رسول نے کہا کہ بیٹی ہمارے جانے کے بعد اور تمہارے آنے میں زیادہ فاصلہ نہ رہے گا، بس کچھ ہی دنوں کا فاصلہ رہے گا کہ تم ہم سے آ کے ملحق ہو جاؤ گی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ بعد از غدیر جب دشمنوں نے دیکھا کہ رسول نے ایسا اعلان کیا تو رسول کو ایسا زہر دیا گیا، یہ تاریخ میں ہے، آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ رسول کو ایسا زہر دیا گیا کہ دھیرے دھیرے ایسا اثر کرنے لگا کہ رسول ایسے شدید بیمار ہوئے کہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ اگر رسول کو کھڑا ہونا ہوتا تھا تو ایک طرف سے علی سہارا دیتے تھے، ایک طرف سے حسن و حسین سہارا دیتے تھے، اس کے بعد کائنات کا رسول کھڑا ہوتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ فاطمہ کا گھر ہے اور فاطمہ کی آغوش میں رسول کا سر ہے۔ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی بابا کو اس حالت میں دیکھا، فاطمہ رونے لگی اور فاطمہ کی آنکھوں کے آنسو رسول کے چہرے پہ گرنے لگے۔ وہ جیسے ہی چہرے پہ آنسو گرا، رسول کی آنکھ کھلی، تڑپ کے کہا بیٹی تمہیں میری آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں ہے اور تمہارے بابا کو تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا آقا آج آپ کو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ گوارا نہیں ہے۔ ارے کچھ دنوں کے بعد آ کے دیکھیے گا، ارے جس بچے کا نام آپ محسن رکھ کے جا رہے ہیں، ارے دروازہ گرایا جائے گا، ارے فاطمہ آواز دے گی بابا، ارے جس بچے کا نام محسن رکھا تھا وہ بچہ شکم میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، یہ کائنات کے رسول کا ماتم ہے۔ وہ ایک مرتبہ جب ایک مرتبہ رسول آغوش فاطمہ میں ہے، وہ کوئی دروازے پہ آیا اور دق الباب کرنے لگا۔ وہ ایک مرتبہ فاطمہ نے بابا سے اجازت لی، بار بار دروازے پہ جاتی ہیں، کبھی بابا کے پاس آتی ہیں، دروازے پہ جاتی ہیں، اب بابا کے پاس آتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ رسول نے پوچھا کہ بیٹی کیا ماجرا ہے، آخر دروازے پہ کون ہے؟ فاطمہ تڑپ کے کہتی ہے بابا میں نہیں جانتی، کوئی اعرابی ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ رسول سے ملنا ہے، رسول سے ملنا ہے، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرا بابا ملنے کی حالت میں نہیں ہے، ارے میرا بابا بہت بیمار ہے، لیکن بابا وہ سنتا نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، ارے یہ تیرے گھر کا احترام ہے، ارے یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پہ نہیں رکتا، یہ تیرے فاطمہ کا احترام کہ ملک الموت بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ارے جس دروازے پہ ملک الموت اجازت مانگے، ارے امت آگو لکڑیاں لے کے جمع ہو رہی ہے۔
اجرکم اللہ. وہ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں بیٹی فاطمہ اجازت دے دو، چونکہ جب تک تم اجازت نہ دو گی ملک الموت داخل نہ ہوئے گا. عزیزان گرامی وہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ دنیا رسول سے خالی ہوئی. ارے فاطمہ نے ماتم کرنا شروع کیا، لیکن یہ کیسی امت تھی کہ جب بیٹی رسول کو روتی تھی تو امت یہ کہتی ہے کہ یا علی فاطمہ سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. حاجرکم اللہ. عزیزان گرامی آپ کو ایک بیٹی اور یاد آئی ہوگی کہ جس کو اپنے بابا پہ رونے نہ دیا. جب کبھی بابا پہ روتی تو اسے تماچے لگتے، ارے کبھی تازیانے لگتے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی وہ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے فضہ کو بلایا، اور یہ جملہ سنیے گا. فاطمہ نے فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے فضہ جب سے میرا بابا دنیا سے گیا ہے بلال کی اذان نہیں سنی. کسی نے کہا بی بی جب سے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ارے بلال نے اذان دینی چھوڑ دی، ارے بلال اذان نہیں دے رہے، بلال رسول کو گریا کرتے. وہ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے کہ جاؤ بلال تک پیغام پہنچاؤ کہ رسول کی بیٹی فاطمہ نے بلایا ہے. وہ ایک مرتبہ بلال در سیدہ پہ آئے. فاطمہ نے حکم دیا کہ اے بلال آج تمہارے لہن میں اذان سننا چاہتی ہوں. جب سے میرے بابا گئے ہیں میں نے تمہاری اذان نہیں سنی. اجرکم اللہ. وہ ایک مرتبہ بلال نے اذان دینی شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تکبیر بلند کر لی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ ایک منزل وہ آئی جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے فاطمہ کا کلیجہ پھٹ گیا، ارے فاطمہ غش کھا کے گری. میں کہوں گا اے بی بی آپ آذان سن رہی ہیں لیکن گھر کے اندر ہے. ذرا زینب ام کلثوم کو دیکھیں، شام و کوفہ کا بازار، ارے نام رسول بلند ہوا. اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. وہ ایک بات اور بات تمام. عزیزان گرامی رسول کا جنازہ کس عالم غربت میں اٹھا ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جنازے سے پہچانو کون کیسا ہے، اور مدینے والوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ یہ اہل بیت اپنے جنازوں میں ہمیں بلایا نہیں کرتے، ہمیں بتایا نہیں کرتے. ہائے میرے رسول کی غربت. جب جنازہ اٹھا تو روایت کہتی ہے کہ صرف 11 افراد. وہ پنجتن کا جنازہ سن لیجئے کیسے اٹھا. مصائب تمام. یہ رسول کا جنازہ ہے. عزیزان گرامی میں مصائب تمام کر رہا ہوں. رسول کا جنازہ اٹھا 11 افراد. علی کا جنازہ اٹھا. روایت بتاتی ہے کہ صرف 2 لوگوں نے اٹھایا، کوئی کہتا ہے 4 لوگوں نے اٹھایا. جنازہ چلا. فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. اس پہلو شکستہ بیوی کا جنازہ جب اٹھا تو جنازے میں صرف 4 افراد. حسن کا جنازہ، تاریخ یہی ہے نا، حسن کا جنازہ اٹھا، ارے جنازے پہ تیر برسے، جنازہ گھر واپس آیا. لیکن عزیزان گرامی ان 4 کا کم سے کم جنازہ اٹھا. ارے ہائے کربلا کا میدان، ارے تیروں پہ لاشا، گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا پامال ہوا، نیزے پہ سر کو اٹھایا. وہ حسینہ، وہ محمد.
کا بچھاؤ